کشمیری کاریگروں کی غیر معمولی مہارت کا مظہر دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہاتھ سے بنے ہوئے ریشم کا قالین کرالپورہ کنزر گاؤں میں تکمیل کے قریب ہے۔ 70/30 فٹ کا یہ شاہکار 15 ہنرمند کاریگروں کے ذریعے بنا جا رہا ہے اور اس سال کے آخر میں بیرون ملک برآمد کیے جانے کی توقع ہے۔ یہ قالین تقریباً 12 کوئنٹل وزنی ہوگا، جس میں 25 کروڑ ناٹس ہیں اور اس کی مجموعی پیداواری لاگت 6 کروڑ روپے تخمینہ کی گئی ہے۔ میں وائلو کا رہنے والا ہوں۔ وائلو کنزر ہمارے گاؤں کا نام ہے۔ کام جو ہے یہ دوسرا ہمارا قالین ہے، دوسرا بڑا دنیا کا سب سے بڑا قالین ہے، دوسرا ہم تیار کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم نے کیا ہے مارچ اپریل میں ہم نے پہلے سال تیار کیا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ 30/72 ہے۔ وہ جو پہلا والا تھا وہ 40/72 تھا، اس سے بڑا تھا۔ 1 سال لگے گا اس کو۔ بھدرواہ میں منعقدہ دو روزہ ونٹر کارنیول شاندار میوزک کنسرٹ کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا، جس کا مقصد خطے میں سرمائی سیاحت کو فروغ دینا تھا۔ اختتامی تقریب میں انڈین آئیڈل شہرت یافتہ چراغ کوتوال سمیت معروف پنجابی گلوکاروں نے اپنی پرفارمنس سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ اس موقع پر مقامی فنکاروں نے بھی ثقافتی و موسیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جس سے شائقین کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی۔ بھدرواہ کے جو لوگ ہیں بہت پیارے ہیں، تو ان کے سامنے میں نے فرسٹ ٹائم گایا اور جو ان کی انرجی تھی، یہ پروگرام سپر ڈوپر ہٹ ہوا ہے اور بیکاز آف آل دا بھدروائیز جو وہاں پر تھے، بیکاز آپ کا ونٹر کارنیول ہے، کئی ٹورسٹ آتے ہیں، وہ بھی مطلب ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے، یہ کارنیول بھی ٹورسٹ اٹریکشن ہے۔ تمام ڈپارٹمنٹس کے سٹال، تمام ہوٹلیئرز ریسٹورنٹس نے اپنے سٹال لگائیں گے۔ لوگوں نے یہاں پہ آ کے بھدروائی کلچر کو انجوائے کیا ہے، نہ صرف جو ناچ گانا ہے، نہ صرف جو کلچر کا ایک مظاہرہ ہے، بٹ جو یہاں کا کھان پان ہے، جو یہاں کی ویش ووش ہے، وہ ساری آج یہاں پہ ڈسپلے پہ ہے۔ اور لوگ کشمیر میں آرمی ٹی اے کی بھرتی کے لیے ہزاروں نوجوان امیدواروں نے کپواڑہ میں منعقدہ کامن انٹرنس امتحان میں حصہ لیا۔ امتحان میں 27,000 سے زائد امیدواروں کی شرکت نے کشمیر کے نوجوان نسل میں بھارتی فوج پر اعتماد اور روشن مستقبل کے خواب کو مزید تقویت دی ہے۔ ایگزام گو اس آرمی ہند یہ گو اصل ایگزام، یہ سہل آمت، ٹھیک ٹھاک پیپر آمت بارکت ایگزام اصل ٹھیک ٹھاک گو پیپر تہ۔ سول سوسائٹی شوپیان نے ایک پریس کانفرنس منعقد کی، جس میں عام لوگوں کو درپیش مسائل پر بات کی گئی۔ چیئرمین سول سوسائٹی شوپیان منصور ماگرے نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم عوامی شکایت کو اجاگر کرے گا اور توجہ بنیادی سہولیات جیسی سڑکوں، پینے کے پانی، بجلی، صحت اور تعلیم پر مرکوز رہے گی۔ یہ ہمارا مدعا اور مقصد ہے۔ ہماری سول سوسائٹی کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا جو ضلع شوپیان ہے وہ تو پچھلے 70 سال سے اگنور ہوا ہے، پولیٹیکلی ہوا ہے۔ لوگوں کے بہت سے مسائل ہیں، ڈومیسٹک وائلنس، سیف گارڈ آف فیمیل فوک فار سپریٹ آف۔ پلوامہ پولیس نے CAP 2025-26 کے تحت اسپورٹس اسٹیڈیم نیوا میں لڑکیوں کے والی بال ٹورنامنٹ کا کامیابی کے ساتھ اختتام کیا، جس میں SSP پلوامہ محترمہ تنوشری اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ SSP پلوامہ نے کھیلوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کی ہمہ جہت ترقی میں کھیل کا اہم کردار ہے اور پلوامہ پولیس نوجوان لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پرعزم ہے۔ سب سے پہلے شکر گزار ہے JNK پلوامہ پولیس اور مس تنوشری کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر ایسا پلیٹ فارم دیا کہ ہم اپنا ٹیلنٹ شو کے جو یہ ٹورنامنٹس کریں گے، ہم ان میں پارٹ لیں گے، ان میں بھاگ لیں گے۔ تو ہم لوگ نے BJP کے مرکزی زیر انتظام علاقے کے جنرل سیکرٹری نے جموں کشمیر کے مسلمانوں کو ہندوستان میں محفوظ قرار دیتے ہوئے پارٹی کے عزم کا اعادہ کیا۔ ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ BJP لیڈر نے علیحدہ جموں کے بیانیے کو غلط قرار دیتے ہوئے کشمیری پنڈتوں کی محفوظ واپسی کے لیے پارٹی کی سنجیدہ کوششوں کو اجاگر کیا۔ ملک کے ہوم منسٹر نے ہر سٹیٹ کے جو پولیس کے ہیڈز ہے، جو DG ہے یا سٹیٹ کے ہیڈ جو چیف سیکرٹری ہے، ان کو بہت سخت ہدایت دے دی کہ کہیں پہ بھی کسی کشمیری کے ساتھ۔ بھارتیہ جنتا پارٹی شوپیان یونٹ کی جانب سے شوپیان کے دورفتدہ علاقے نصرپورہ میں ایک عوامی رابطہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد مقامی لوگوں سے براہ راست رابطہ قائم کر کے ان کے درپیش مسائل سے واقفیت حاصل کرنا تھا۔ اس پروگرام کی صدارت جموں کشمیر کے سینئر BJP رہنما جاوید قادری نے کی۔
بڈگام میں غیر قانونی کانکنی کی وجہ سے زرعی زمینیں شدید تباہی کا شکار ہو رہی ہیں، جس سے ماحول پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ڈی ایم او بڈگام نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ غیر قانونی کانکنی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور اس پر مکمل طور پر قابو پایا جائے گا۔ پنچ میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے تحصیل سوشل ویلفیئر افسر محمد شہباز نے مرکزی حکومت کے NSAP پینشن اسکیم کے مستفید ہونے والے افراد سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر اپنا ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ جمع کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکم تمام پینشنرز پر لاگو ہے۔ جموں کشمیر ٹیچرز فورم نے صوبائی ہیڈ کوارٹر جموں میں ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس میں گنیش کھجوریا نے گلزبیر احمد ڈانگ کو فورم کا نائب صدر اور اولڈ پینشن اسکیم کی بحالی کے لیے تحریک کا صدر منتخب کیا۔ ڈانگ نے فورم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اساتذہ کے جائز مطالبات کے حل کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ حج 2026 کی تیاریوں کے سلسلے میں ضلع اننت ناگ میں عازمین حج کے لیے ایک جامع تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں انہیں مناسک حج اور سفری انتظامات کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی۔ تربیتی سیشن میں ماہر علماء اور متعلقہ محکموں کے نمائندوں نے عازمین کو مناسک حج کی عملی اور نظری تربیت دی اور سعودی عرب میں قیام کے دوران صحت و سلامتی کے احتیاطی تدابیر پر بھی روشنی ڈالی۔